العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولذا قال لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا. هذا شروع في تفريعات الشافعي على مقدمة مطوية نشأت من قوله فلا يكون مشروعا، أي ولأن المنهي عنه سواء كان حسيا أو شرعيا لا يكون مشروعا بنفسه ولا سببا لمشروع آخر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا تثبت حرمة المصاهرة بالزنا لأن الزنا حرام ومعصية فلا يكون سببا لنعمة هي حرمة المصاهرة لأنها تلحق الأجنبية بالأمهات، وقد من الله تعالى بها علينا حيث قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فلا تثبت حرمة المصاهرة إلا بالنكاح، وهي 4 حرمات: حرمة أبي الباطي وابنه على الموطوءة، وحرمة أم الموطوءة وبنتها على الباطي. فهذه الحرمات 4 عنده لا تتعلق إلا بالوطء الحلال، وعندنا كما تثبت بالنكاح تثبت بالزنا ودواعيه من القبلة واللمس والنظر إلى الفرج الداخلي بشهوة، وذلك لأن دواعي الزنا مفضية إلى الزنا، والزنا مفض إلى الولد، والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات. أي يحرم على الولد أولا أبو الواطي وابنه إذا كانت أنثى، وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكرا، ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه، فتحرم قبيلة المرأة على الزوج وقبيلة الزوج على المرأة. عزیز طلبہ کرام، یہ طویل عبارت جس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے، تشریح پیش کی جا رہی ہے، توجہ کے طالب ہیں آپ سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول فلا یکون مشروعا سے ایک مقدر مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ فعل منہی عنہ حسی ہو یا شرعی، افعال شرعیہ ہو یا افعال حسیہ، بہر 2 صورت وہ فعل منہی عنہ نہ بذات خود مشروع ہوگا اور نہ کسی دوسرے مشروع کا سبب ہوگا، کیونکہ منہی عنہ معصیت ہوتا ہے، اور معصیت اور مشروع کے درمیان منافات ہوتی ہے، اور احد المتنافیین دوسرے کے لیے سبب نہیں ہوتا، لہذا فعل منہی عنہ کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہو سکتا، اور جب فعل منہی عنہ کسی امر مشروع کا سبب نہیں ہو سکتا تو وہ بذات خود مشروع کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فعل منہی عنہ نہ مشروع ہوگا اور نہ امر مشروع کا سبب ہوگا۔ اسی مقدمہ پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے چند تفریعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک زنا حرمت مصاہرت، رشتہ دامادیت، حرمت مصاہرت کا مطلب رشتہ دامادیت کا سبب نہیں ہوگا۔ زنا حرمت مصاہرت یعنی رشتہ دامادیت کا سبب نہیں ہوگا، یعنی زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، کیونکہ زنا حرام اور معصیت ہے، اور حرمت مصاہرت ایک نعمت اور امر مشروع ہے، اور حرمت مصاہرت نعمت اس لیے ہے کہ جب کوئی شخص داماد بنتا ہے تو بیوی کی ماں یعنی اس کے خوش دامن ساس، خوش دامن اس کی ماں کے مرتبے میں ہو جاتی ہے۔
حتیٰ کہ خوش دامن پر اپنے داماد سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے، اور داماد کا اپنی خوش دامن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کا باپ بیوی کا باپ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ عورت پر اپنے خسر سے پردہ واجب نہیں ہے، اور عورت کا اپنے خسر کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ حرمت مصاہرت یعنی دامادیت کا رشتہ ایک اجنبی عورت یعنی شوہر کی خوش دامن کو شوہر کی ماں کے ساتھ لاحق کر دیتا ہے۔ حرمت مصاہرت یعنی دامادیت کا رشتہ ایک اجنبی عورت یعنی شوہر کی خوش دامن کو شوہر کی ماں کے ساتھ لاحق کر دیتا ہے اور اس کو ماں کے مرتبے میں اتار دیتا ہے، اور کسی اجنبیہ کو ماں کے ساتھ لاحق کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ لہذا حرمت مصاہرت ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالی نے اس حرمت مصاہرت کے ذریعے بندوں پر احسان بھی جتلایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے، اور وہ ذات جس نے منی کے قطرے سے انسان پیدا فرمایا، پھر اس کو نسب والا اور رشتہ دامادیت والا بنایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حرمت مصاہرت کے ذریعے احسان جتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ حرمت مصاہرت اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جب حرمت مصاہرت ایک نعمت اور امر مشروع ہے تو زنا جو فعل منہی عنہ اور حرام ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کا سبب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب زنا حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہو سکتا تو زنا کے ذریعے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوگی، بلکہ نکاح اور حلال وطی کے ذریعے ثابت ہوگی۔ اور حرمت مصاہرت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واطی کے باپ کا موطوعہ پر حرام ہونا، وطی کرنے والے کے باپ کا، جس خاتون کے ساتھ وطی کی گئی اس پر اس باپ کا حرام ہونا، واطی کے باپ کا موطوعہ پر حرام ہونا۔ نمبر 2، واطی کے بیٹے کا موطوعہ پر حرام ہونا، واطی پر موطوعہ کی ماں حرام ہونا۔ نمبر 3، واطی پر موطوعہ کی ماں حرام ہونا۔ نمبر 4، واطی پر موطوعہ کی بیٹی کا حرام ہونا۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 حرمتیں صرف حلال وطی کے ساتھ متعلق ہوگی اور زنا کے ساتھ متعلق نہ ہوگی، اور ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت جس طرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح زنا اور دواعی زنا سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ زنا کے دواعی مثلا عورت کا بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، اور شہوت کے ساتھ عورت کے فرج داخل کو دیکھنا۔ محشی کہتے ہیں کہ بشہوتن کا لفظ لمس اور نظر کے ساتھ متعلق ہے، قبلہ بوسہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، کیونکہ قبلہ یعنی بوسہ کے اندر شہوت ہی اصل ہے۔ چنانچہ تنویر الابصار میں ہے، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی ماں کا بوسہ لے لیا تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ عدم شہوت ظاہر نہ ہو۔ اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ بوسہ لینے میں شہوت اصل ہے اور لمس اور نظر میں شہوت اصل نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی کی ماں کو چھونے اور فرج داخل کو دیکھنے سے بیوی حرام نہ ہوگی جب تک کہ شہوت معلوم نہ ہو جائے، یعنی جب مرد کے اندر شہوت کا پایا جانا معلوم ہو جائے تب بیوی حرام ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لمس اور نظر میں شہوت اصل نہیں ہے۔ در مختار میں بھی یہی ہے کہ لمس اور نظر کی صورت میں شہوت معتبر ہے، ان کے علاوہ میں معتبر نہیں ہے۔ شہوت کی تعریف یہ ہے کہ اعلی تناسل میں حرکت پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے متحرک تھا تو لمس یا نظر کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جائے۔ اور عورت اور بوڑھے آدمی کی شہوت یہ ہے کہ لمس وغیرہ سے ان کے قلب میں تحریک ہو جائے، اور اگر پہلے سے حرکت تھی تو اس میں اضافہ ہو جائے۔
شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرج کو داخل کی قید کے ساتھ اس لیے مقید کیا کہ فرج خارج کی طرف نظر کرنے سے احتراز متعذر ہے، لہذا حرمت مصاہرت ثابت کرنے میں فرج خارج کی طرف دیکھنے کا اعتبار نہ ہوگا۔ بہرحال ہمارے نزدیک زنا اور دواعی زنا سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دواعی زنا آدمی کو زنا تک پہنچا دیتے ہیں اور زنا سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور حرمت مصاہرت کی 4 قسموں کو ثابت کرنے میں بچہ ہی اصل ہے، یعنی پیدا ہونے والا بچہ۔ اگر لڑکی ہو تو اولاً اس پر واتی کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہوگا، اور اگر لڑکا ہو تو موتوا کی ماں اور اس کی بیٹی اس پر حرام ہوگی۔ پھر یہ حرمت بچے سے اس کے ماں اور باپ کی طرف متعدی ہوگی، چنانچہ عورت یعنی بچے کی ماں کے اصول اور فروع شوہر یعنی بچے کے باپ پر حرام ہو جائے گے، اور شوہر یعنی بچے کے باپ کے اصول اور فروع عورت یعنی بچے کی ماں پر حرام ہو جائے گے۔ اور اس حرمت کو ثابت کرنے میں بچہ اس لیے اصل ہے کہ بچہ ہی نے واتی اور موتوعہ یعنی اپنے ماں باپ کے درمیان جزئیت اور اتحاد پیدا کیا ہے، یعنی بچہ ہی جزئیت اور اتحاد کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بچہ پورے طور پر باپ کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور ماں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے، یعنی عرف میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ فلاں باپ کا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں ماں کا ہے۔ گویا بچہ ماں کا بھی جز ہے اور باپ کا بھی جز ہے، اور اس بچے کے واسطے سے موتوعہ ماں یعنی ماں واتی یعنی باپ کی جز ہوگی، اور واتی موتوعہ کا جز ہوگا۔ بس اسی جزئیت کی وجہ سے واتی کا قبیلہ یعنی واتی کے اصول اور فروع موتوعہ کے اصول اور فروع ہو گئے، اور موتوعہ کے اصول اور فروع واتی کے اصول اور فروع ہو گئے۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہوگا کہ جب موتوعہ واتی کا جز ہے اور واتی موتوعہ کا جز ہے، تو ایک بچے کی ولادت کے بعد واتی اور موتوعہ کے درمیان حرمت ثابت ہونی چاہیے، حرمت ثابت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اپنے جز کے ساتھ استمتاع نفع اندوز ہونا حرام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ توالد ولد کے بعد موتوعہ کے ساتھ دوبارہ وطی کرنا جائز نہ ہو، لیکن ایسا کرنے سے لوگ حرج میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ ہر بچے کے بعد نئی عورت کا میسر آنا بہت دشوار ہے۔ پس نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کی ضرورت کے خاطر اس حرج کو دور کیا گیا، اور علاقہ جزئیت کے باوجود موتوعہ عورت کے ساتھ توالد کے بعد بھی استمتاع یعنی وطی کرنا حلال قرار دیا گیا۔ پس زنا اور اسباب زنا ولد کے واسطے سے حرمت مصاہرت کا سبب ہے، یعنی حرمت مصاہرت کا اصل سبب ولد ہے نہ کہ زنا، اور اسباب زنا اور ولد کی ذات میں کوئی معصیت اور حرمت نہیں ہے، بلکہ فعل زنا میں معصیت ہے۔ پس جو منہی عنہ ہے یعنی زنا وہ امر مشروع یعنی حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے، اور جو حرمت مصاہرت کا سبب ہے یعنی ولد وہ منہی عنہ نہیں ہے۔ اور جب ہماری اس تقریر سے منہی عنہ کا حرمت مصاہرت کا سبب ہونا لازم نہیں آیا، تو حرمت مصاہرت زنا اور اسباب زنا دونوں سے ثابت ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ مٹی احداث کے لیے مطہر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ پانی کے قائم مقام ہے، یعنی پانی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مطہر ہے، نہ کہ فی نفسہ ہی مطہر ہے۔ اسی طرح زنا فی نفسہ ہی حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے، بلکہ ولد کے واسطے سے سبب ہے، اور ولد کو واسطہ قرار دینے کی صورت میں منہی عنہ کو سبب قرار دینا لازم نہ آئے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.